السلام علیکم ٹو آل، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انیشیل انٹرویو جو پی ایم اے 153 لانگ کورس کا ہو رہا ہے اس میں کافی کینڈیڈیٹس فیل ہو رہے ہیں، ایون کہ اونلی 10% جو ہے نا وہ ریشو ہے پاسنگ کی۔ تو اپنے انٹرویو کو جو ہے نا وہ اچھے سے پریپیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپیرینس سنا دیتا ہوں کینڈیڈیٹس کی زبانی جو انٹرویو دے کے آئیں اور نوٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کے وہاں پر سچویشن ہوتی ہے اور کہاں کیسے کیسے یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں، ہم بڑھتے ہیں اور وہاں پر ان کی وائس سنتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بھائی انٹرویو کی ڈیٹیل تقریباً یہ ہے کہ نا ہمارا انٹرویو تھا جو 4 دسمبر 2023 کو صبح 7:30 بجے نا انہوں نے ہمیں بلایا ہوا تھا۔ صبح تقریباً 7:30 بجے ہم ادھر پہنچ کے ARC دفتر جو لاہور میں ہے نا، ادھر تھا ہمارا انٹرویو۔ صبح 7:30 بجے ہم ادھر پہنچے ہیں، تو اس کے بعد تقریباً انہوں نے نا آدھا پونا گھنٹہ ہمیں ادھر ویٹ کروایا ہے۔ باہر ہی ہم بیٹھے رہے، مطلب کہ ویٹنگ سٹنگ روم تھا جو وہاں پہ ہی۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے گئے اوپر ایک ہال میں، وہاں پہ تقریباً ہم 20 لڑکے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے نا ہمیں ایک ایک نمبر دیا، مطلب کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس طرح کر کے ہمیں ایک ایک نمبر انہوں نے دیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں انہوں نے 3 فارم دیے ہیں۔ 3 فارم میں سے ایک فارم میں ہم نے اپنی پرسنل انفارمیشن دینی تھی، مطلب اپنا نام، اپنے نمبرز، اکیڈمک ریکارڈ ہو گئے، اس کے بعد ابو کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں وغیرہ تھی۔ اس کے بعد ایک فارم پہ سبلنگس وغیرہ کی ڈیٹیل دینی تھی، مطلب وہ کرتے کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ٹھیک ہے، کاسٹ وغیرہ ان کی کیا ہے۔ تو جو تیسرا پیج تھا اس پہ آپ نے لکھنا ہے مطلب ایسے وغیرہ، وہ بالکل خالی وائٹ کلر کا پیج ہوتا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹیل میں یہ تھا کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی میرٹس اور ڈی میرٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی تقریباً بیسک ڈیٹیل ہی ہوتی ہے۔ اور ایسے میں سب سے بڑی چیز ہے یار کہ نا وہ دیتے ہیں ٹوٹل 5 ایک ایسے کے لیے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے آپ ٹائم مینیج کرو، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ ٹائم کو مینیج کرنا۔ وہ فارم فل کرنے کے لیے 20 منٹ دیں گے آپ کو، جیسے ہی 20 منٹ پورے ہوں گے وہ ایسے بول دیں گے اس ٹاپک پہ ایسے لکھو۔ جس نے لکھ لیا لکھ لیا، جس نے نہیں لکھا تو وہ بس گیا۔ اصل میں صبح ادھر، میں بمبرزاد کشمیر سے ہوں، اور میں صبح 4 والے ڈبے پہ ادھر سے گیا، تقریباً 7:30 بجے ادھر پہنچا، تو سیدھے ادھر چلا گیا، جس وجہ سے نا میری طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی، تو میں مطلب کہ اپنا بیسٹ نہیں دے سکا۔ تو میں نے جو کلرک تھا ادھر ایسے وغیرہ لکھوا رہا تھا، اس سے میں نے ریکویسٹ بھی کی، سر کہ میری اس طرح طبیعت نہیں ٹھیک، تو کائنڈلی مجھے 2-4 منٹ ایکسٹرا دے دیں۔ اس نے نہیں دی ہے نا، تو اس نے مطلب کہ فارم چھین ہی لیا مجھ سے۔ تو اس کے بعد تقریباً فارم مطلب فل ایسے وغیرہ کے بعد انہوں نے پھر ہمیں باہر بھیج دیا۔ پھر تقریباً ہمارا انٹرویو تھا جو تقریباً 11، 11:30 بجے سٹارٹ ہوا انٹرویو۔ تو جو ہم سے پہلے میرا تقریباً نمبر تھا جو وہ 14ویں نمبر پہ آ رہا تھا، ہم سے پہلے تقریباً 14ویں نمبر پر آ رہا تھا۔ تو جو پہلے 9 لڑکوں کا انٹرویو ہوا ہے نا، تو ان 9 کا انٹرویو جب 10ویں کا ہو رہا تھا نا، تو پہلے 9 کو انہوں نے بھیج دی ہے کہ آپ جاؤ، آپ نہیں پاس۔ اس کے بعد ہم 11 لڑکے رہ گئے، اور پھر باری باری ہمارے انٹرویو ہوئے، تو ہم میں سے بھی ٹوٹل چار لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے، اور باقی جو 6 تھے وہ بھی تقریباً اسی طرح ہی نا چلے گئے۔ اور انٹرویو میں بھی بس یار یہ ہے کہ آپ کی بیسک گرپ ہو انگلش پہ، اور بس بیسک گرپ ہونی چاہیے، اور جو بھی بولنا ہے تقریباً سچ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں اگر آپ بول رہے ہیں میرٹ میں کہ فار ایگزامپل میں ڈی میرٹ میں لکھ دیتا ہوں کہ یار کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم کم دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ پھر اس پہ ڈسکس کریں گے آپ کیوں کم ٹائم دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یار میں جم کرتا ہوں یا کھیلتا ہوں، ٹائم پوچھیں کب سے کب کھیلتے ہو، اس کے بعد کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس پہ کافی ڈسکس ہوتا ہے۔ تو بس ابھی میں نے ان کو بولا کہ وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ سینٹر کیوں سلیکٹ کیا ہے، انگلش میں، ٹوٹل انگلش میں ہوتا ہے انٹرویو۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ آپ نے
سینٹرل لاہور کیوں سلیکٹ کی ہے؟ تو میں نے بس یہ اس جگہ پہ میں تھوڑا پھنس گیا کہ میں نے کہا ہے ٹرانسپورٹ کا نظام ادھر لاہور سے بیمر کا نظام ٹرانسپورٹ نظام ٹھیک ہے، ٹریفک نہیں اتنا ہوتا۔ پھر اس پہ کافی اس نے ڈسکس کیا کیسے ٹھیک ہے، کون سی روڈ سے آپ آئے ہو، اس روڈ کا نام کیا ہے، کون سے شہر سے ہو کے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو لاہور مطلب پنڈی یا اسلام آباد یا اور کوئی سینٹر کیوں نہیں سلیکٹ کیا، لاہور ہی کیوں کیا ہے، اس چیز پہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنرل نالج کے بھی ٹوٹل 2 یا 3 کوشچن ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی بیسک سے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابو کی ڈیٹیل میں انہوں نے پوچھا، اگر میرے ابو آرمی میں ہیں، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ کس سن میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور ان کا رینک کیا تھا، سبلنگس کے بارے میں تھوڑا پوچھا تھا۔ اس کے علاوہ ابو سے آخری بار ڈانٹ کب پڑی تھی اور کس وجہ سے پڑی تھی، یہی بس تقریباً ڈیٹیل۔ اس کے علاوہ بس یہی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے باہر بھیج دیا اور تھوڑی دیر بعد نا رزلٹ آ گیا۔